اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ہمارے بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے مجھے، تو بہت دلچسپ سوال ہے حالت حاضرہ کو لے کر۔ آئیے سب سے پہلے ان کا یہ آڈیو میں سوال سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلطان پور ڈسٹرکٹ بلڈانہ سے مخاطب ہوں۔ حضرت فاروق رضوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وبا داخل نہیں ہو سکتی، ایسے میں نے حدیث پاک سنی تھی علماء اکرام سے۔ تو پھر کورونا کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وہاں پہ داخل ہو گئی، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ محترم عزیز، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے جواب میں عرض کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس وقت کرونا وائرس کے تعلق سے، بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا، لیکن میں یہ پہلے واضح کر دوں کہ اس متعلق ابھی مجھے کوئی تحقیق نہیں ہے کہ فی الوقت جو کرونا وائرس پوری دنیا میں ہے، اور رپورٹ کے مطابق 190 ملکوں سے کچھ زائد ہی، ویسے 195 ملک جو ہے ممالک دنیا میں بتائے جاتے ہیں، تو 190 تو ملکوں کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہاں کرونا وائرس جو ہے پھیل چکا ہے، اور بہت سارے ممالک جو ہے اس وقت لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں۔ تو فی الحال مجھے اس بارے میں ابھی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے کس قدر مریض ہے، اور اس وقت مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں کرونا وائرس جو ہے وہ داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اس بارے میں ابھی میری کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ کوئی بھی بیماری جو ہے، وبائی بیماری جو ہے وہ مدینے میں داخل نہیں ہو پائیں گی، تو پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کیسے داخل ہو گیا۔ تو آپ کے سوال سے تو شاید یہ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ کرونا وائرس کے کچھ نہ کچھ مریض شاید مکہ معظمہ میں بھی پائے گئے ہیں اور کچھ مدینہ منورہ میں بھی پائے گئے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ حدیث پاک میں مدینے میں وبا داخل نہیں ہو سکتی ہے جو فرمایا گیا ہے، تو پھر کرونا وائرس کیوں کر داخل ہوا ہے؟ یہ آپ کا ایک اعتراض ہے، اور سوال حالات کے حساب سے بہت دلچسپ ہے۔ تو اس کے جواب میں پہلے مختصر ایک جملہ عرض کر دوں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ طاعون کے تعلق سے آئی ہے، جس کو پلیگ کہا جاتا ہے انگلش میں، اور یہ کوئی دوسری وبائی امراض کے بارے میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہے، اس وقت میرے ٹیبل پہ بھی موجود ہے، یہ دیکھ لیں جس نسخے سے میں پڑھ رہا ہوں، اسی کے اعتبار سے حدیث کا نمبر میں بتا رہا ہوں۔ یہ سعودی عرب سے ہی چھپا ہوا نسخہ ہے، دارالسلام کا۔ تو بخاری کتاب الفضائل المدینہ، باب لا يدخل الدجال المدینہ، حدیث نمبر 1880۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینۃ ملائکہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں داخل نہیں ہو سکتے دجال اور طاعون۔ یعنی یہاں دو چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ بڑے واضح الفاظوں میں فرمایا کہ مدینے میں جو ہے اس کی سرحد پر فرشتے اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دو چیزیں جو ہے مدینے میں بالکل قطعاً داخل نہیں ہو سکتی، ایک ہے دجال اور ایک ہے دوسرا طاعون۔ اور اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم بھی لائے ہیں کتاب الحج، حدیث نمبر 3240 کے تحت۔ امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2242۔ امام مالک نے بھی اس کو الموطا میں لایا ہے، حدیث نمبر 1705۔ اور اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کرتے اپنی المسند میں، حدیث نمبر 7234 کے تحت۔ سنن القبرہ کے اندر امام نسائی نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 3259 کے تحت۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں لایا ہے، حدیث نمبر 6804 کے تحت۔ اور اس کو امام ابو یعلا نے بھی اپنی المسند میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3051 کے تحت۔ امام بغوی لائے ہیں شرح السنہ میں اپنی کتاب میں، حدیث نمبر 2021 کے تحت۔ کل 9 حوالے یہاں بخاری سمیت میں نے دیے ہیں۔ تو یہ حدیث سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ طاعون جو ہے یعنی پلیگ کی بیماری اور دجال یہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب سوال یہ رہا کہ طاعون کیوں داخل نہیں ہوتا؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی ایک بڑی پیاری حدیث مجھے ملی، میں نے جب تھوڑی سی تلاش کی تو، کہ طاعون کیوں مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث کو آپ سنیں گے تو یقیناً عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ ہے مسند احمد، یہ دارالحیا بیروت کا نسخہ ہے میرے پاس، جس کے حوالے سے میں حدیث نمبر آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث نمبر 20,766 ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 81 ہے. حضرت ابو اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل بالحمى والطاعون، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس بخار اور طاعون کو لے کر آئے، بخار اور طاعون کو لے کر حاضر ہوئے. فَأَمْسَكْتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بخار کو مدینے میں روک لیا. بخار اور طاعون دو بیماریوں کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور یہ دو بیماریاں لے کر آئے، تو گویا مجھے اختیار دیا گیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے آپ رد فرما دے. تو حضور کہتے ہیں کہ بخار کو تو میں نے مدینے میں روک لیا، اس لیے کہ بخار میں فائدے ہیں. اور پھر آگے فرماتے وَأَرْسَلْتُ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ، اور میں نے طاعون کو ہے، پلیگ کو جو ہے وہ شام کی طرف بھیج دیا. فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ، کہتے ہیں کہ بس اب میری امت میں سے جو بھی طاعون کے مرض میں انتقال کرتا ہے تو وہ شہید ہے اور رحمت ہے اس کے لیے. یہ وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِ، اور طاعون میں مرنے والا اگر کافر ہو تو حضور فرماتے ہیں یہ کافر کے لیے عذاب ہے. تو طاعون ایک ایسی وبا ہے کہ جو اس میں مومن اگر انتقال کرے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کے لیے، اور اگر کافر مرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ عذاب ہے. اس کو ابن سعد نے بھی لایا ہے طبقات کے اندر، طبقات الکبریٰ ان کی حدیث کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 144، رجال نمبر 3736. اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الکبیر، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 274، حدیث نمبر 974. اور اس کو امام ابن حبان نے بھی اپنی کتاب الثقات کے اندر نقل کیا، جلد 5 صفحہ 399. ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے تاریخ دمشق الکبیر، جلد 1 صفحہ 357 کے تحت. تو یہ دو حدیثوں سے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ طاعون جو ہے وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور نے اس کو شام کی طرف پھیر دیا ہے. تو ملک شام میں طاعون آیا بھی تھا حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں، اور تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کافی حضرات، کافی لوگ انتقال کیے تھے، اور اس کے بعد بھی وبائیں آتی رہی، لیکن مدینے میں طاعون کے تعلق سے کوئی واضح تاریخی کوئی واقعہ نہیں ملتا. تو یہ بات تو اس حدیث سے واضح ہے کہ طاعون مدینے میں نہیں آ سکتا، اور ہمارا پختہ ایمان اور مستحکم ایمان ہے اس بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو چیزیں مدینے میں کبھی نہیں آ سکتی، ایک دجال اور دوسرا طاعون. لیکن اب رہا کرونا وائرس کا معاملہ، کیونکہ سوال کرونا وائرس کو لے کر ہے. تو اب کرونا وائرس کی جہاں تک بات ہے تو آپ اس حدیث کو سمجھ لیں کہ حدیث میں طاعون کی خصوصیات بیان کی گئی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے کسی بھی حدیث میں کہ کوئی بھی وبائی بیماری مدینے میں نہیں آ سکتی. اور طاعون جو ہے یہ ایک الگ قسم کی وبائی بیماری ہے، اور کرونا وائرس جو ہے یہ ایک الگ قسم کی ہے، دونوں ایک نہیں ہے. تو طاعون کے بارے میں صریح حدیث ہے کہ مدینے میں نہیں آ سکتا، لیکن دوسری وبائی بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے کوئی فرمان ہمیں نہیں ملتا. بلکہ اس کے برعکس اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ کے اندر یہ واقعات آپ کو بڑی صراحت کے ساتھ ملیں گے. بلکہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں وبا آئی تھی مدینے میں، طاعون نہیں تھا، وہ دوسری وبا تھی، اور اس میں کافی لوگ انتقال کر رہے تھے. چنانچہ یہ بخاری کے اندر ہی یہ بات موجود ہے. تو امام بخاری کی صحیح بخاری کتاب الشہادات یعنی گواہی کا بیان، اور باب ہے تعدیل حکم یجوز، حدیث نمبر 2643. امام بخاری بیان کرتے کہتے ہیں کہ عن ابی الاسود قال، حضرت ابو اسود سے روایت ہے، اتیت المدینۃ وقد وقع بها مریض وهم یموتون موتا ذریعا. حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا، فاروق اعظم کے دور خلافت کی بات کر رہے ہیں، کہ میں اس وقت جب مدینے آیا تو وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑی تیزی سے مر رہے تھے. اور بخاری کے علاوہ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے اپنی مسند جلد 1 صفحہ 38 حدیث نمبر 139. امام ابو یعلا بھی اس حدیث کو لائے اپنی المسند میں جلد 1 صفحہ 135 حدیث نمبر 145 کے تحت. امام بغوی نے بھی اس حدیث کو شرح السنہ میں نقل کیا حدیث نمبر 1506 کے تحت.
تو اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مدینے میں وبائی بیماری آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وبائی بیماری نہیں آ سکتی، لیکن جہاں تک تعاون کا تعلق ہے یہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف مدینے میں وبائی بیماری جو پھیلتی ہے اس کے بارے میں علماء کی بھی تصریحات موجود ہے کہ مدینے میں وبائی بیماری آ سکتی ہے، اور فاروق اعظم کے زمانے میں صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلا کہ باقاعدہ کہ وبائی بیماری آئی تھی، وہ طاعون نہیں تھا، ایک دوسری وبائی بیماری تھی اور اس میں لوگوں کے انتقال ہو رہے تھے۔ اور یہ جو حدیث میں نے بخاری کے حوالے سے پڑھی ہے ویسے کافی طویل ہے، لیکن یہ اصل جتنا اس کا حصہ تھا میں نے بیان کر دیا۔ چنانچہ اسی تعلق سے حضرت امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری ہے میرے پاس، فتح الباری شرح البخاری امام اسقلانی کی، جلد نمبر اس کی 10 ہے، اور کتاب الطب ہے، باب ما یذکر فی الطاعون، صفحہ نمبر اس کا جلد 10 کا 190 ہے صفحہ، حدیث نمبر 5733 کے تحت امام ابن حجر طاعون کے بارے میں اور وبائی بیماری کے فرق کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ کن جملہ فرماتے، کہتے فَكُلُّ طَاعُونُ وَبَاءٌ وَلَيْسَ كُلُّ وباء طاعون، کہتے ہیں کہ طاعون وبائی ہے، طاعون اور وبا میں فرق ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ طاعون وبا ہے لیکن ہر وبا طاعون نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل فیصلہ کن بات ہے کہ طاعون بھی ایک وبائی بیماری ہے لیکن ہر وبا طاعون ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہت ساری وبائی بیماریاں اور بھی آتی ہے، تو کرونا وائرس بھی ایک وبائی بیماری ہے لیکن طاعون سے ہٹ کر ہے، طاعون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی بات ابن قیم جوزیہ نے بھی لکھا ہے، جن کی یہ زاد المعاد ہے، یہ دیکھیے یہ بھی سعودیہ سے چھپی ہے، زاد المعاد جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 38 ہے۔ ابن قیم جوزیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور پھر امام ابن حجر اسقلانی اسی فتح الباری شرح البخاری کتاب الطب، اور باب وہی ہے ما یذکر فی الطاعون جلد 10 صفحہ 201، اور وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 5733 کے تحت پھر فرماتے ہیں کہ امام شیخ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا کہ مدینہ اور مکہ میں کبھی طاعون نہیں آیا۔ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مطلب پختگی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مدینے میں آج تک طاعون آیا ہی نہیں۔ اور ایک جماعت نے یہ کہا، امام ابن حجر کہتے ہیں کہ 76 ہجری میں مکہ میں طاعون آیا تھا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ طاعون نہیں تھا بلکہ کوئی اور وبائی مرض تھا، اس لیے کہ مدینے میں وبائی بیماری آ سکتی ہے لیکن طاعون نہیں آ سکتا۔ یہ مدینے کے خصائص میں سے امام ابن حجر کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دعا ہے کہ مدینے میں کبھی طاعون نہیں آئے گا، تو کہتے ہیں کہ حضور کی دعا بھی جو ہے حضور کے معجزات میں سے ہے، اور معجزے کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی کاٹ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ساری جو تشریحات ہے یہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ بیان کی ہے، اور یہاں یہ ممکن ہے، یہاں بھی ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں نے یہ جیسے کہا کہ طاعون الگ ہے، طاعون مدینے میں نہیں آ سکتا مگر دوسری وبائی بیماری آ سکتی ہے، اور اس کے تعلق سے میں نے چند باتیں یہاں پیش کی، ایک بخاری کی حدیث، امام ابن حجر اسقلانی کی اس کی شرح، لیکن یہ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویاں فرمائی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مقصود کو سمجھنے میں جو ہے ہم سے کوتاہی ہو، اور ہم اس کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر کیا مراد ہے اس کو ہم نہ سمجھ سکے ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کو جو ہے بعض اوقات صحابہ کرام بھی کما حق کو نہیں سمجھ پاتے تھے، تو پھر ہماری کیا بساط اور کیا مجال ہے، ایسا ہوتا تھا۔ اس کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں، حدیث تو بڑی ہے، بتائیے وہی کتاب ہے، لائیے دیکھیے، یہ حاکم المستدرک ہے اس وقت میرے پاس، دارالکتاب العربی بیروت لبنان کا یہ نسخہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ حاکم المستدرک کتاب معرفت صحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 26، حدیث نمبر 6776، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ جواب مختصر ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ تمام ازواج محترات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، حضور کی خدمت میں حاضر تھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض الموت کا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملاقات کریں گی میرے انتقال کے بعد کہ جس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ازواج میں سے، میری بیویوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملاقات کریں گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم دیوار تھی ایک سامنے، اس دیوار پر پھر ہم اپنے اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرتے تھے اور دیکھتے رہے کہ ہم میں کس کے زیادہ ہاتھ لمبے، کیونکہ حضور نے کہا کہ تم میں سے وہ مجھ سے ملاقات کریں گی سب سے پہلے، یعنی اس کا انتقال ہوگا وہ سب سے پہلے میری ازواج میں میرے انتقال کے بعد، کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے ہم دیوار پر جو اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرتے تھے، نشان لگا کے، ایک ایک آتا اور وہ دیوار پہ ہاتھ رکھتا، نشان لگاتے کہ اس کے ہاتھ اتنے لمبے۔
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ امہات المومنین میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا کا ہاتھ جو ہے وہ تمام ازواج میں سب سے زیادہ لمبا تھا۔ تو اب یہ تمام ازواج محترات نے سمجھ لیا کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیویوں میں جس کے ہاتھ لمبے وہ مجھ سے ملاقات کریں گی، تو سمجھتی تھی کہ حضور کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اگر کسی ازواج محترات میں کسی کا انتقال ہوگا تو حضرت سودا کا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، حضور کے انتقال کے بعد ازواج محترات میں جب سب سے پہلے جس زوج مطہرہ کا انتقال ہوا وہ تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب کا جب انتقال ہوا تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ بھی چھوٹے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، تب ہمارے سمجھ میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ مجھ سے ملاقات کریں گی، تو یہ ہاتھ لمبے سے مراد ظاہری ہاتھ نہیں تھے بلکہ وہ سقی بہت زیادہ تھی۔ تمام ازواج محترات میں سب سے زیادہ سخاوت کرتی تھی، حضور کی یہ مراد تھی کہ جس کے ہاتھ اتنے لمبے کہ دینے میں وہ کوتاہی نہیں کرتی۔ تو دیکھیے ازواج محترات سے بھی یہاں حدیث کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور راوی اس حدیث کے جو راوی ہے امام حاکم کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ دستکاری کیا کرتی تھی، وہ کڑھائی کا جو کام ہوتا ہے نا کپڑوں پہ، وہ کڑھائی کا کام کرتی تھی، پودے اگاتی تھی، اور اس کو پھر وہ جو ان کے غلام بیچتے تھے، اور اس سے جو آمد ہوتی تھی تو جتنی آمد ہوتی تھی سب اللہ کی راہ میں وہ خیرات کر دیتی تھی۔ سب سے زیادہ حضور کی بیویوں میں وہ جو ہے سخی تھی، یہ حضور کی مراد تھی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں بھی کہ جو حضور نے فرمایا کہ مدینے میں طاعون داخل نہیں ہو سکتا، تو اس تعلق سے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ طاعون نہیں داخل ہو سکتا اور باقی وبائی بیماریاں ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہو۔ لیکن بہرحال جو تشریحات ہے اور جو ائمہ کے اقوال ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طاعون مدینے میں داخل نہیں ہوگا، لیکن دوسری وبائی بیماری داخل ہو سکتی ہے۔ اور ایک آخری بات میں عقیدے کی کر دوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس وقت مدینے میں ایک وبائی بیماری بہت پہلے سے پھیلی ہوئی ہے، طاعون، کرونا وائرس تو ابھی آیا ہے بھائی، تقریباً 100 سال سے پہلے یہ بہت بڑی خطرناک ایک وبائی بیماری پھیلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہابیت کی بیماری۔ یہ اتنی بڑی دلدر وبائی بیماری ہے وہابیت کی کہ جو اس کے سے منسلک ہوتا ہے وہ وبا اس تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبائی بیماری کا حال یہ ہے کہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں کرونا اگر کسی کو ہو بھی جائے نا تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو وبائی بیماری میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت ہے، مگر کسی کو وہابیت کی بیماری ہو اور پھر مر جائے نا تو وہ پھر موت کسی کام کی نہیں، سیدھا جہنم میں جانا ہے اس کو۔ تو کل ملا کے جو ہے یہ وہابیت کی جو بیماری ہے کرونا سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے، اس لیے کرونا سے تو ہم حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت یہ کہ گھروں میں اپنے آپ کو ہم نے سیف کر لیا ہے، ان وہابیوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب جو ہے وہ اطمینان بخش ہوگا۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔